الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردے کے پیچھے سے سن رہی خواتین اسلام، ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر اس کا احسان ہے. اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر آپ حضرات سے ملاقات کرائی اور آپ حضرات کے سامنے اللہ کے اس گھر کے اندر بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کا ذکر کرنے کی توفیق بخشی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے بیٹھنے، سننے اور سمجھنے کو قبول فرما اور ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. درود و سلام نازل ہو نبی الرحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں دین و ایمان کی باتیں نصیب ہوئی. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. حضرات، یہ پروگرام جس مناسبت سے جاری اور ساری ہے وہ آپ کے اپنے ادارے کے طلباء کی انجمن یا سالانہ انجمن کے موقع پر ہے. اور میں سب سے پہلے اساتذہ اور پھر اراکین اور پھر تمام جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور اللہ کی مقدس کتاب بچوں کے سینے میں ضبط ہو جائے، بچے اس کو یاد کرنے یعنی حافظ قرآن بن جائیں. اس کے لیے آپ پریاس کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ تبادو کر رہے ہیں. میں دعا کرتا ہوں اللہ تمام لوگوں کی مساعی جمیلہ کو قبول فرما. اور دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ایک لمبے وقت سے میں آپ حضرات سے جڑا ہوا ہوں، گرچہ اسٹیج کی حیثیت سے ہی صحیح، اور نوجوانوں کی جذبات کی میں قدر کرتا ہوں کہ آپ الحمدللہ بیچ میں لمبا عرصہ ہونے کے باوجود پھر یاد کرتے ہیں
اور الحمدللہ آپ کی دعوت پر ہم بھی لبیک کہتے ہیں. یہ تمام معاملے اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہیں. تو بہرحال ٹائم کافی ہو چکا ہے، 11:30 بجنے کے قریب ہیں اور کافی دیر سے آپ حضرات بیٹھے ہیں، مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ تمام لوگوں کو، ماں اور بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو، ہمارے بزرگوں کو، ان بچوں کو، تمام کو مزید ہمت عطا فرما کہ میں جو چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھوں، اللہ آپ سب کو سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. چونکہ الحمدللہ عورتیں نیچے مسجد کے اس نچلے حصے میں کافی تعداد میں موجود ہیں، میں اسی تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں. یعنی موضوع ہے عورتوں کے تحفظ کے چند اہم پہلو، مہلاؤں کی سرکشا کے مہتوپورن بندو. اس دنیا کے سسٹم میں، اس دنیا کے جاری اور ساری رہنے میں، اس دنیا کے بقا کے لیے جہاں مرد کا ہونا ضروری ہے اس سے زیادہ عورت کا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ صرف دنیا مردوں سے چل جائے تو نہیں چل سکتی، اور کوئی سوچے کہ دنیا صرف عورتوں سے چل جائے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر جیوت رہنے کے لیے، جیون گزارنے کے لیے، باقی رہنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے. اور اس لیے اسلام نے صرف مردوں کا خیال نہیں رکھا، بلکہ عورت کو اس کی حیثیت سے اسلام نے مقام اور مرتبہ دیا، اور اس کی سرکشا، چونکہ عورت یہ صنف نازک ہے، یہ مرد کے بالمقابل نازک ہوا کرتی ہے. اس لیے اسلام نے کچھ ایسے نیم بنائے کہ جس سے عورت محفوظ ہو جائے. آج دنیا والے اسلام پر کوشچن کھڑے کرتے ہیں، سوال کھڑے کرتے ہیں، سوالیہ نشان لگا دیتے ہیں کہ اسلام عورت کو مقام اور مرتبہ نہیں دیتا ہے. اسلام نے تو عورت کو یہ کہہ دیا کہ وہ اپنے گھر میں رہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورت قید خانے میں ہو جائے، بند کر دیا جائے اس کو. لیکن میرے بھائیوں ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اگر واقعی آزادی نسواں یا تحفظ نسواں کے دعوے دار اگر صحیح طور پر عورتوں کو حق دینا چاہتے ہیں تو انہیں اسلام کی شکشا کا ادھین کرنا پڑے گا، اسلام کی تعلیمات کو دیکھنا پڑے گا، اور عورتوں کو حقوق دینے کے لیے، عورتوں کی حفاظت کرنے کے لیے صحیح طور پر اگر جس تعلیم پر ہم عمل کر سکتے ہیں، جس شکشا پر ہم عمل کر سکتے ہیں، وہ اسلام کی شکشا ہے، وہ اسلام کی دعوت ہے، اور وہ اسلام کا پیغام ہے. آئیے تھوڑے سے وقت میں ہم چند باتوں کی طرف آپ کو لے کر کے چلیں. سب سے پہلے ہم اس پوائنٹ کو لیں گے، اس بندو کو لیں گے جس پر لوگ سوالیہ نشان کھڑا کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو گھر میں رکھنا چاہتا ہے، باہر نہیں نکالتا. جبکہ جیسے آدمی باہر جاتا ہے عورت بھی باہر گھومے، جس طرح آدمی باہر گھومتا پھرتا ہے، گلیوں میں جاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، عورت بھی بھاگی پھرے. اسلام ایسی آزادی نہیں دے رہا ہے، یہ ان کی نظروں میں غلط ہے. لیکن آئیے ہم سمیکشا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اسلام کا یہ
پہلو کتنا بہترین ہے عورت کی حفاظت کے لیے. اب قرآن اٹھائیں، پارہ نمبر 22 پلٹ لیں اور سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 نمبر کی آیت پڑھیں تو اللہ رب العالمین نے یہی پیغام دیا ہے کہ عورت کو زیادہ تر کہاں رہنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ رب العالمین نے نازل کی ہے. جس اللہ نے انسان کو بنایا، جس اللہ نے مرد کو بھی بنایا، جس اللہ نے عورت کو بھی بنایا، جس اللہ نے اس دھرتی پر مرد اور عورتوں کو وجود بخشا، وہ اللہ رب العالمین اپنے کلام کے اندر عورتوں کے لیے ایک بہترین نیم نازل کر رہا ہے. اور قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑیں، وہ اپنے گھروں کے اندر ٹک کر کے رہیں، اپنے گھروں کے اندر رہیں اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے چاروں طرف گھومتی ہوئی نہ پھریں. زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار نہ کریں. اور آگے اللہ نے فرمایا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور یہ نمازوں کو قائم کریں اور زکات دیا کریں. وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کیا کریں اور محمد رسول اللہ کی اطاعت کیا کریں، اللہ کی اطاعت کریں اور اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. اب اللہ نے عورتوں کی حفاظت کے لیے ایک نیم یہ نازل فرما دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہیں، اپنے گھروں کو لازم پکڑیں. زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر کے گھومتی ہوئی نہ پھریں. ایسے ہی باہر اسی طریقے سے جس طریقے سے زمانے جاہلیت کی عورتیں گھوما کرتی تھی اس طریقے سے نہ گھومیں. میرے بھائیوں اس آیت کریمہ پر ذرا غور کرو. اگر واقعی عورت اپنے گھر کے اندر رہتی ہے، ایک وہ عورت جو اپنے گھر کے اندر رہتی ہے اور ایک وہ عورت جو صبح ہو کر کے بازاروں میں گھومتی ہے، ایک وہ عورت جو صبح ہوتی چاروں طرف بانڈرنگ کرتی ہے، چاروں طرف نکل کر کے جاتی ہے. میرے بھائیوں دونوں کی رکشا اور سرکشا کے اندر بہت بڑا انتر ہے، بہت بڑا فرق ہے. یہ عورت محفوظ ہے اور وہ عورت اسے کب اچک لیا جائے گا، کب گنڈوں کی نظر وہ ہو جائے گی، کب شیطان اسے گڑبڑی میں ڈال دے گا، یہ کوئی اس کا پرمان نہیں دے سکتا ہے. کوئی اس کا کوئی ضمانت نہیں دے سکتا ہے کہ کون وہ عورت جو اپنے گھر سے نکل کر کے چاروں طرف گھوم رہی ہے، مارکیٹوں کے اندر بازاروں کے اندر اکیلی اور تنہا گھوم رہی ہے. میرے بھائیوں یہ عورت محفوظ ہے یا وہ عورت جو اپنے گھر کے اندر ٹکی ہوئی ہے، جو اپنے گھر کے اندر رہ رہی ہے؟ میرے بھائیوں بتاؤ وہ سرکشت ہے یا یہ عورت سرکشت ہے؟ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں کی جماعت تم اپنے گھروں کے اندر ٹک کر کے رہا کرو. تو اللہ رب العالمین نے یہ میسج دیا کہ عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہیں. اگر گھروں کے اندر رہیں گی تو محفوظ رہیں گی، سرکشت رہیں گی. یہ اسلام کا بہت بڑا پیغام ہے عورتوں کی حفاظت کے لیے. اب یہاں ذرا غور کریں، ہماری مائیں بہنیں سن رہی ہیں اور ہمارے بھائی بھی جانتے ہیں بہت ساری عورتیں بلا ضرورت تھوڑا جلدی کام نپٹانے کے بعد اس پڑوسن کے گھر، اس پڑوسن کے گھر، اس بھائی کے گھر، اس کے گھر، اور گئی تو شام تک نہ جانے کتنے ظلم ڈھا کر کے واپس چلی آئی. گئی فلاں کے پاس، اس نے اس کی برائی کی، اس نے اس کی برائی کی. اب شام میں آ رہی ہے، فلاں آئی تھی میرے گھر پر، اس نے ایسے ایسے کہا ہے. اب وہاں لڑائی ہو رہی ہے، جب لڑائی ہوئی تو وہ دوڑتی آئی، لاؤ فلانی کو بلا کر کے لاؤ، دیکھو اس نے کہا ہے. جب تم نے کچھ کہا ہوگا تبھی تو کہا ہے. اب وہاں پھر کھچی کر رہی ہے وہ، تو لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، دنگے بھی ہو رہے ہیں، اور پھر یہ اپنے گھر کو چھوڑ کر کے جا رہی ہے. تو وہ شوہر بھی شک میں پڑ رہا ہے کہ پتہ نہیں میری بیوی یہ جاتی کہاں
कहां घूमती रहती है, तो वो शौहर भी बेचारा परेशान कर रहा है। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वकरना फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। आए और तो तुम अपने घरों के अंदर टिक करके रहो, अपने घरों में करार पकड़ो और जमाने जाहिलियत की औरतों की तरह बनाओ सिंगार करके चारों तरफ घूमते हुए ना फिरो। वाकिम सलाता, और नमाजों को कायम करो और ज़कात दिया करो। वअतीन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बेहतरीन निजाम औरतों को बतला दिया। अगर इन चीजों पर औरत अमल कर ले, अपने घर के अंदर रहे और जब अजान हो जाए तो फौरन वुजू बना करके नमाज के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए तैयार हो जाए। अगर अल्लाह ने उसे माल दिया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे साहिब ज़कात बनाया है, तो वो ज़कात भी अदा कर दिया करे। और जहां जहां अल्लाह की बातों को मानना है वह अल्लाह की बातों को माने, जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को मानना है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातों को माने। मेरे भाइयों, जो औरत ये तमाम अमल करना शुरू कर दे, उसे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की करम और उसकी रहमत से कौन रोक सकता है? तो मेरे भाइयों, एक बात ये मालूम हुई कि औरत की हिफाजत के लिए सबसे पहली चीज जो है उसका अपने घर पे रहना यही बेहतर है। और अगर वो बाहर निकलेगी तो होगा क्या, परिणाम क्या आएगा, नतीजा क्या आएगा, रिजल्ट क्या निकल करके आएगा? आइए हदीस देख लेते हैं जो तिरमिज़ी शरीफ की है और अल्लामा नासरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने उसको मिशकात के अंदर जब उसकी तखरीज की है तो इस रिवायत को बिल्कुल सही कहा है। क्या फरमाया? अलमरअतु औरतुन फइदा खरजत इस्तशरफहा शैतान। औरत ये छुपाने की चीज है, औरत ये सतर है। अलमरअतु औरतुन, औरत, मरा के माना औरत और औरत के माना होता है शर्मगाह। जिस तरीके से शर्मगाह ये सतर के अंदर ढाक करके रखी जाती है, इसी तरीके से औरत भी जो है ये पर्दे की चीज है, ये सतर है, ये ढाकने वाली चीज है। फैदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, जब ये औरत निकल करके जाती है तो शैतान इसकी ताक में लगा हुआ होता है, शैतान चक्कर में पड़ा होता है, नौजवानों को बरगलाता है। उस औरत के ताल्लुक से न जाने कितने जाल वो बुनता है, कितने ताने और बाने बुनकर के वो तैयार कर देता है। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये औरत निकल करके बाहर जाती है तो इस तशरफहा शैतान, शैतान इसकी ताक में लग जाता है। शैतान कहीं नौजवानों को बरगलाता है, कहीं रास्ते में बैठे लोगों को आवाजें कसने पर मजबूर करता है, कहीं दंगे और लड़ाई इस औरत को लेकर के करा दिया करता है। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलमरअतु औरतुन, ये औरत छुपाने की चीज है, ये औरत खुल्लम खुल्ला घुमाने की चीज नहीं है, ये बाहर निकालने की चीज नहीं है, ये तो अंदर रखने की चीज है। और जब ये निकल करके जाती है, और याद रखना जब ये बिला जरूरत निकल करके जाती है और जब ये आजादाना तन्हा निकल करके जाती है, जब इसके साथ में इसका भाई नहीं होता है, जब इसके साथ में इसका कोई शौहर नहीं होता, जब इसके साथ में इसका कोई भी मामू नहीं होता है, यानी कोई महरम मर्द नहीं होता है, तो मेरे भाइयों इसका कोई भी वजूद नहीं है कि इसके साथ में शैतान क्या खेल खेल जाएगा, कुछ नहीं किया जा सकता। कोई औरत अकेली जा रही है, न जाने कितनी औरत जब उसके ऊपर नजर डालेंगी तो ये सवाल या निशान खड़ा कर देंगे कि ये औरत तन्हा कहां गई थी, न जाने कहां से घूम करके आ रही है, न जाने किस तरीके से या हिफाजत के साथ में ये औरत आई है या गैर महफूज होकर के आई है। मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये औरत निकल करके जाती है तो शैतान इसकी ताक में लगा हुआ होता है। और आगे क्या फरमाया, वह अक़रबु मा तकूनु मिन रहमत रब्बिहा वहिया फी क़ारि बैतिहा, और ये औरत अपने परवरदिगार की रहमत के सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होती है जब ये अपने घर के अंदर हुआ करती है। मेरे भाइयों, ये रिवायत तिरमिज़ी शरीफ की और सही रिवायत है। जरा इस रिवायत पर गौर कर लो, इस हदीस पर गौर कर लो, मेरे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान पर जरा गौर कर लो। अल बरअतु औरा, ये औरत, ये
عورت چھپانے کی چیز ہے, ڈھک کر کے رکھنے کی چیز ہے. نمبر 2, جب یہ نکل کر کے جاتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگا رہتا ہے کہ کب مصیبتوں میں ڈال دے گا, کب پریشانیوں میں ڈال دے گا. اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کہ عورت سب سے زیادہ اپنے پروردگار کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب یہ اپنے گھروں کے اندر رہتی ہے, اور گھر سے نکل کر کے جتنی دور جائے گی اتنا ہی اللہ کی رحمت سے دور ہوتی چلی جائے گی. یہ حدیث کی ہمیں بتا رہی ہے کہ عورت کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے. لیکن میرے بھائیوں, ان تمام چیزوں کے باوجود ایک مسئلہ میں یہاں پر واضح کر دوں. نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مسجد میں آنے کی اجازت پھر بھی دی ہے. اب یہاں ذرا مفہوم, یہاں مطلب سمجھ لو. آج دنیا والے جو نبی کو مانتے ہیں, نبی کے ماننے کے دعوے دار ہیں, لیکن عورت مسجد میں چلی جائے تو ظلم ہو جائے گا. عورت اگر مسجد میں انٹری کر جائے تو رے یہ تو بڑی عجیب چیز ہے, عورت مسجد میں آئے گی. نہیں, یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا, فتنے کا دور ہے, ایسا ہو جائے گا. اگر جلسہ سننے مسجد میں جائے گی تو غلط ہو جائے گا. اگر عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے جائے گی تو فتنے کا دور ہے, غلط ہو جائے گا. اگر تقریر میں آئے گی تو غلط ہو جائے گا, جلسے میں آئے گی تو غلط ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ بازاروں میں جائے تو ہم روک نہیں سکتے ہیں, منع تو کرتے ہیں لیکن روکے گا کون ان کو؟ لیکن مسجدوں میں روکنے والے تو تم ہو. میرے بھائیوں, ان تمام چیزوں کے باوجود کہ عورت کا گھر پہ نماز پڑھنا بہتر ہے, اور یہ حدیث کہہ رہی ہے کہ عورت جب اپنے گھر میں رہتی ہے تو اپنے پروردگار کی رحمت کے بالکل قریب ہوتی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. اے لوگوں, اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے منع مت کیا کرو. میرے بھائیوں, خطبہ چل رہا ہے اور تم نے مسجد کے اندر انتظام کر دیا ہے, کوئی عورت اپنے شوہر سے اجازت طلب کر رہی ہے, میں بھی جاؤں گی امام صاحب کی تقریر سنوں گی, میں بھی جاؤں گی جمعہ کی نماز ادا کروں گی جماعت کے ساتھ, میں بھی جاؤں گی دین کی باتوں کو سیکھنا چاہتی ہوں. میرے بھائیوں, نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کے باوجود مسجد میں اور عیدگاہ میں جانے سے عورتوں کو منع نہیں کیا, بلکہ کیا فرمایا لا تمنعوا. اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے لا تمنعوا نساءکم. میں لوگوں, تم اپنی عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع مت کیا کرو, مسجدوں میں آنے سے مت روکا کرو. تو میرے بھائیوں, عورت اپنے گھر پر محفوظ ہے, لیکن اگر اللہ کے گھروں میں آ رہی ہے تو یہاں پر بھی یہ محفوظ جگہ ہے. اگر یہ فتنے کی جگہ ہوتی تو میرے نبی جناب محمد رسول اللہ اجازت نہیں دیتے. آپ نے اپنے زمانے میں فجر کی نماز تو اندھیرے میں ہوتی ہے, اور الحمدللہ ہم اس وقت پڑھتے ہیں جب میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے, اور دونوں حدیث پر عمل کرتے ہیں. اندھیرے میں شروع کرتے ہیں اور بالکل اجالے کے قریب جب وقت ہوتا ہے تو ہماری نماز ختم ہو رہی ہوتی ہے. اس فجر کے اندھیرے میں بھی عورتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں آنے سے منع نہیں کیا. آج نبی کو ماننے والے کہتے ہیں نہیں, عورتوں کو مسجدوں میں بھیجو گے تو یہ فتنے کا دور ہے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. شادی میں اکیلی چلی جائے تو چلے گا, میلے کھیلے میں اکیلی چلی جائے تو چلے گا, یہاں سے مراد آباد اکیلی چلی جائے تو چلے گا, یہاں سے 140 کلومیٹر دلی چلی جائے اکیلی چلی جائے تو چلے گا, لیکن مسجد میں 10 قدم اگر چلے گی تو فتنہ پیدا ہو جائے گا. میرے بھائیوں, یہ ذہن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہے, برخلاف ہے. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ عورت نمبر 1 محفوظ رہنا چاہتی ہے, سرکشت رہنا چاہتی ہے, تو اپنے گھر کے اندر رہے, یہ اس کے لیے بہتر ہے. اب آئیے تھوڑا سا آپشن نکالتے ہیں. گھر میں رہنا ہے, لیکن بھائی ضروریات ہیں, عورت کی بھی ضرورت ہے, مرد کی بھی ضرورت ہے. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ نہیں قید ہو کر کے رہنا, نکلنا نہیں ہے بالکل, چاہے کتنی ضرورت ہو جائے. نہیں, اگر ضرورت ہے تو عورت نکل کر کے بھی جائے گی, بلا ضرورت نہیں جانا چاہیے. اور نکل کے جائے گی بھی تو چند شرائط ہیں. آئیے پہلے اس حدیث کو پڑھ دیتے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو تنہا سفر کرنے سے منع کیا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, متفق علیہ روایت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. اللہ کے نبی جواب الکلم, آپ کی بات تھوڑی ہوا کرتی تھی لیکن معنی بہت زیادہ ہوا کرتا تھا. ایک جملہ اللہ کے نبی نے فرما دیا لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. عورت سفر نہ کرے, ہاں اگر سفر کرنے کی ضرورت ہے تو محرم کے ساتھ میں سفر کرے. اور محرم ایک لفظ میں بتا دوں, وہ آدمی جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے وہ محرم ہے. اگر عورت کو ضرورت ہے, لڑکی کو ضرورت ہے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ میں جائے. اگر اسے منادبات جانا ہے, شاپنگ کے لیے جانا ہے, اگر اسے دوا کے لیے جانا ہے, کہیں رشتہ داری کے اندر جانا ہے, اپنے بھائی کو لے لے, بھائی کے ساتھ میں چلی جائے. شریعت اجازت دیتی ہے اپنے باپ کے ساتھ میں چلی جائے, اپنے ماما کے ساتھ میں چلی جائے, اپنے چچا کے ساتھ میں چلی جائے. وہ رشتے جس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ میں جا سکتی ہے. ورنہ اگر ایسا نہ ہے, اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ تنہا سفر کرے. امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسافر المرأة الا مع ذی محرم. کوئی عورت یہ سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا محرم اس کے ساتھ میں نہ ہو. آج سفر کیسے کیا جا رہا ہے؟ شادی ہو گئی, اب شوہر تو چلا گیا دلی, دوا کی ضرورت ہے, فون کیا دوا لینے کے لیے جانا ہے, تو کہتا ہے بھائی ہے نہیں میرا, بھائی کو لے جا. اب اس کا بھائی اس کا کیا ہو گیا؟ دیور. آپ سن رہے ہیں کہیں کھو گئے ہیں. وہ جو شوہر فون کر رہا ہے کہ میرے بھائی کو لے جا, تو اس بیوی کا کون ہو گیا؟ وہ دیور. دیور کے ساتھ میں کیا وہ سفر کر سکتی ہے؟ یہ تو گھر کا ہی آدمی ہے نا, کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سوال کیا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, کیا خیال ہے؟ تو آپ نے معلوم کیا فرمایا؟ الحم الموت, دیور یہ موت ہے. دیور سے پردہ کرنا, دیور سے اپنی رکشا کرنا, اپنی سرکشا کرنا, یہ بڑا ہی مسئلہ ہے. ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں میرے بھائیوں, بڑا مشکل امر ہے. لیکن اگر کوئی اللہ اس کے رسول کو ماننے والی عورت ہے اور پردہ کرنا چاہتی ہے, اپنے دیور سے بچنا چاہتی ہے, تو یقیناً وہ بچ سکتی ہے. لیکن ہاں برا ہو, آج ہماری سوسائٹی کے اندر معاملہ تو اس کے وپریت ہے, اس کے الٹا بنا ہوا ہے. اگر کوئی دیور اگر آ جائے اور اگر وہ عورت نہ بولے, اگر اس سے وہ اوٹ میں ہو جائے, اگر وہ پردے میں ہو جائے, تو معاشرے کے اندر چرچا ہو جائے گا فلاں کی لڑکی بڑی عجیب ہے کہ وہ تو اپنے دیور سے پردہ کرتی ہے, اپنے دیور کے قریب نہیں جاتی, وہ اپنے دیور سے بولتی تک نہیں ہے. اس طریقے کے سوالات کیے جاتے ہیں. تو بہرحال میرے بھائیوں, لوگ زیادہ تر کیا کرتے ہیں, چلو دیور جا رہا ہے, اور یہ بھی ہے کہ بھئی دیور مذاق کر رہا ہے تو ارے یہ تو اس کا حق ہے. یہ ہماری سوسائٹی کے اندر دیور اگر مذاق کرتا ہے تو یہ اس کا حق ہے. اور بہت سارے علاقے میں مامی سے, یعنی جو ممی یا ممانی جس کو کہا جاتا ہے, بہت سارے علاقے میں وہاں ان سے مذاق کی جاتی ہے. میرے بھائیوں, اور یہ حق جو معاشرے نے بنائے, جو سوسائٹی نے بنائے, اس کو لوگ جائز سمجھنے لگتے ہیں, کہتے ہیں ان کا تو حق ہے. اور اسی طریقے سے سالی والا مسئلہ ہو جاتا ہے. سالی آدھی گھر والی کا یہ عجیب شیطان نے یہ جملہ دیا ہے, اور یہ ہر جگہ یہ جملہ سنائی دیتا ہے کہ سالی آدھی گھر والی. میرے بھائیوں, اور جس کا رزلٹ اور اس کا محصل یہ ہوتا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ رشتہ لگائے بڑی لڑکی سے, بڑی بہن سے, اور وہ سالی آدھی گھر والی مذاق ہوتے ہوتے پتہ چلا کہ اس کا نکاح نہیں ہوا, وہ نکل کر کے بھاگ گئے. ایسے بھی معاملے سامنے آ جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عورت کو اگر باہر نکلنا ہے تو اپنے بھائی کے ساتھ میں جائے, اپنے باپ کے ساتھ میں جائے, اپنے ان رشتوں کے ساتھ میں جائے جو رشتے
جن سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تو سافر المرأۃ الا مع ذی محرم، عورت یہ سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا محرم اس کے ساتھ میں نہ ہو. آج پڑھائی کا دور ہے اور لڑکیاں نہ جانے کتنی جو بیچارے مالدار ہو گئے، مالدار ہونے کی بنا پر اب وہ دین کی تعلیم نہیں دیتے، وہ دلی نہیں بھیجتے، وہ عائشہ صدیقہ للبنات دہلی کے اندر بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تو اپنی شان دکھاتے ہیں، مجھے تو اللہ نے بہت دولت دی ہے، میں تو اپنی بچی کو ہائی اسکول کراؤں گا، میں اپنی بچی کو انٹر میں کراؤں گا، میں اپنی بچی کو فلاں ڈپلوما کراؤں گا. اکیلا بھیج رہا ہے. نہ جانے کتنے ایسے نمونے موجود ہیں کہ لوگ باقاعدہ پلین سے ہوائی جہاز سے اکیلی لڑکی کو روانہ کر دیتے ہیں. میرے بھائیو یہ معاملہ ہے، آج سفر کرنے کا معاملہ بڑا خطرناک ہوتا چلا جا رہا ہے اور آدمی بھروسہ کرتا ہے میری بیٹی تو غلط نہیں ہو سکتی ہے، میری بیٹی اکیلی سفر کر جائے کوئی دقت نہیں ہے، مجھے بڑا بھروسہ ہے اپنی بیٹی پر. لیکن میرے بھائیو جب معاملہ خراب ہوتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے بھائی ہو سکتا ہے اس آدمی نے زبردستی اس کے ساتھ میں معاملہ کیا ہو سکتا ہے اس آدمی نے میری بیٹی کو زبردستی چھیڑ دیا ہو. لیکن میرے بھائیو چوک تو ہماری ہے کہ ہم نے اپنی بیٹی کو طرح چھوڑ دیا، چوک تو ہماری ہے کہ ہم نے کالج کے حوالے کر دیا، ہم نے اپنی بیٹی کو اسی جگہ ایڈمیشن دلا دیا جہاں لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھا کرتے ہیں، ہم نے اپنی لڑکی کو اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو ایسی جگہ ایڈمیشن دے دیا یہاں اسکرٹ پہنا کر کے لڑکوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، لڑکوں کے سامنے بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ لڑکیاں اکیلی واپس آتی ہیں اور اکیلی جاتی ہیں اور اس کے بعد معاملے خراب ہو جاتے ہیں. میرے بھائیو اس لیے اگر آج کی اس تقریر سے تم فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، اگر تمہیں محبت ہے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اپنی بیٹیوں کی حفاظت کرو، اپنی بہنوں کی حفاظت کرو، اپنی بھانجیوں کی حفاظت کرو. جب بھی ان کو ضرورت ہو تو کسی نہ کسی ایسے آدمی کو ان کے ساتھ میں بھیج دیا کرو جن سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا ہے، یعنی محرم آدمی کو ساتھ میں بھیج دیا کرو. یہ ضروری ہے. لیکن یہ عمل معلوم ہے کب کیا جاتا ہے؟ جب حج کو جاتے ہیں تب. عورت اکیلی پوری دنیا میں گھوم رہی ہے، ابھی وہ عمرہ کرنے کے لیے جانے لگے تو مولانا صاحب ذرا بتاؤ فلاں صاحب جا رہے ہیں کیا اس کے ساتھ میں حج جا سکتی ہوں نہیں جا سکتی؟ اور جب دلی جائے گی تو نہیں پوچھے گی مولانا صاحب میں دلی جا رہی ہوں فلاں صاحب کے ساتھ میں چلی جاؤں یا نہیں چلی جاؤں، تو نہیں پوچھے گی. مراد آباد جائے گی تو نہیں پوچھے گی کسی کے ساتھ میں. اور کتنی عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں روڈ پر پہنچی 10-15 کلومیٹر جانا ہے، دیکھا موٹر سائیکل والا آ رہا ہے ہاتھ دے دیا بھیسا بٹھا لو. ایسی بھی عورتیں. میری ماں اور بہنوں ہوشیار رہنا، کبھی کبھی دھوکے میں ایسا نہ ہو کہ کسی 50-60 کلومیٹر یا 100 کلومیٹر دور کا کوئی آدمی آپ کو بٹھائے اور لے کر کے چلتا بنے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اترنا کیا ہے. میری ماں اور بہنوں اس طریقے کے تجربات ہم نے دیکھے ہیں کہ بہت ساری عورتیں ایسے کسی اجنبی کا ہاتھ، کسی اجنبی موٹر سائیکل کو بائک والے کو ہاتھ دیا اور بیٹھ گئی اور اس نے لے جا کر کے جو ہے الٹا سیدھا معاملہ کیا اور اس کے بعد مار کر کے پھینک دیا. ایسے حالات بھی آتے ہیں. اس لیے میری ماں اور بہنوں سب سے پہلے نمبر 1 آپ تنہا سفر مت کرو، اور اگر آپ جا رہی ہو تو کسی اجنبی مرد کی بائک پر بیٹھنا یہ تو آپ کے لیے زہر ہے. بیٹھنا ہی نہیں، اور بیٹھنے سے پہلے اکیلے نکلنا ہی نہیں ہے، بلکہ ذمہ داری تو ہونی چاہیے کہ آپ اپنے سامان کو اپنے شوہروں سے منگوائیں. اگر غیر شادی شدہ لڑکی ہے تو اپنے بھائی سے، اپنے باپ سے سامان منگوائے، اپنی ماں سے منگوائے اور وہ ماں اپنے شوہر کے ساتھ میں جائے. لیکن میرے بھائیوں یہ تمام معاملے ختم ہیں. آئیے واقعہ آپ حضرات کے گوشے گزار کر دوں، بڑا دل کو دہلا دینے والا اور تجربات کی دنیا. جو آپ لوگ کہتے ہیں میری بیٹی پر مجھے بڑا بھروسہ ہے، سنو میں بتاؤں، یہ جو پڑھائی کے لیے لوگ لمبے لمبے سفر پر اکیلے ریزرویشن ٹکٹ نکالا یا ہوائی جہاز کا ٹکٹ نکالا اور اس کے بعد بٹھا دیا وہیں جا کر کے اتر جائے گی. میرے بھائیوں ایک عالم دین نے واقعہ سوشل میڈیا واٹس ایپ پر انہیں حوالے کیا ہے. ایک آدمی اپنی لڑکی کو چھوڑنے کے لیے پٹنہ اسٹیشن پر آتا ہے. بہار کا مشہور اسٹیشن ہے، جو لوگ ادھر گئے ہوں گے جانتے ہیں. پٹنہ اسٹیشن پر آیا
उस लड़की ने अपने हाथ से अपना तनहा टिकट निकाला। उसे तकरीबन 200-250 किलोमीटर अपने कॉलेज में जाना है। तनहा हॉस्टल में रहकर के वो लड़की शिक्षा प्राप्त करती है, तालीम हासिल कर रही है। बाप से बताया मैं तो हाई लेवल की स्टूडेंट हूं, मैं तो अकेले सफर कर सकती हूं, मेरी तरफ तो कोई नजर उठा करके देख भी नहीं सकता, और अगर किसी ने नजर उठाई तो उसका मामला वही जानेगा, उसका नतीजा क्या होने वाला है। बाप ने कहा मेरी लड़की तो बड़ी पारसा है, मेरी लड़की तो बड़ी भरोसेमंद लग रही है। तनहा टिकट निकाला, निकालने के बाद अब्बू से कहा मुझे ड्रॉप कर दो, आप मुझे पटना स्टेशन तक बैठा दो। लिहाजा वो गए, लेकर के गए। ट्रेन खड़ी हुई है, उस बोगी के अंदर, उस डिब्बे के अंदर जिसके अंदर उसका टिकट बनाया गया था, उस डिब्बे के अंदर वो एंटर होते हैं, वो दाखिल होते हैं, अपनी बेटी को सीट पर बिठा देते हैं जो उसने बुक की थी, जिनका टिकट कंफर्म था, वो सीट पर बिठा दिया गया। जब वो आदमी पलट करके देखता है तो दूसरी सीट पर एक बुजुर्ग बामुशर्रा दाढ़ी वाला फैमिली सफर करने की तैयारी में था, वो अपने सामान को सेट कर रहा था। वो आदमी आया, बेचारा बाप होता है, वो अपने बच्चों के हक में बड़ा ही फिक्रमंद हुआ करता है, लेकिन मेरे भाइयों उस औरत के, उस मर्द की दयूसियत का तो आलम तो वही पता चल जाता है कि उसने अपनी बेटी को तन्हा जाने की इजाजत कैसे दे दी। लेकिन फिर भी दामनगीर हुई, लिहाजा पलट करके देखा है कि एक आदमी है जो दाढ़ी वाला है, वो अपनी फैमिली के साथ में सफर करना चाहता है। सवाल किया कि आप कहां जा रहे हैं? पता चला कि जिधर मेरी बेटी जा रही है उधर ही वो बुजुर्ग भी जाने वाले हैं। कहने लगे ये फला बर्थ पर, फला सीट पर मेरी बेटी है, ये फला जगह पर सफर करने वाली है, लिहाजा मेरी बेटी का ख्याल रखना। आप जा रहे हैं, मेरी बेटी तन्हा है, मेरी बेटी अकेली है, लिहाजा आप मेरी बेटी का ख्याल रखना। का ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम भी मुसलमान हो, मैं भी मुसलमान हूं, ठीक है, आपने मेरे हवाले किया है तो मैं इंशाअल्लाह ध्यान रखूंगा। बाप चला जाता है। इधर ट्रेन ने हॉर्न दिया, ट्रेन भी अपने स्टेशन को छोड़ती है, ट्रेन ने चलना शुरू किया, स्पीड पकड़ी, यहां तक कि तकरीबन 100 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के अगले स्टॉप पर वो रुक जाती है। वहां से एक लड़का दाखिल होता है, दाखिल होने के बाद उसी रिजर्वेशन डिब्बे के अंदर वो लड़का दाखिल हुआ, दाखिल होने के बाद उसी लड़की की सीट पर जाकर के बैठ जाता है। अब वो आदमी देख रहा है कि ये लड़का आकर के यहां पर बैठ गया। उस आदमी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, ये जगह नहीं है, हो सकता है ये एक आध स्टेशन तक जाएगा, बैठा है बैठ जाने दो, और वो लड़की तो खुद ही हटा देगी अगर उसको जरूरत नहीं होगी। बैठ गया। बैठने के बाद तकरीबन 15-20 मिनट गुजरते हैं, वो आपस में बातें करने लगते हैं, आपस में घुल मिल जाते हैं, आपस में बिल्कुल इस तरीके से बात करने लगते हैं जैसे उसका कोई सगा भाई हो या उसका शौहर हो। इस तरीके से बातचीत शुरू हो जाती है। अभी आदमी घुट रहा है, मैं क्या करूं? अगर इस लड़के से कहता हूं कि तू क्यों इससे बात कर रहा है तो हो सकता है ये लड़की मुझ पर सीधी ना पड़ जाए, और अगर ये लड़की सीधी पड़ गई तो हो सकता है कि ये लड़का शोर मचा दे और मेरी मां लिंचिंग ना कर दे, कहीं मुझे मारना पीटना न शुरू कर दे। आज मामला बड़ा खतरनाक है, माहौल अच्छा नहीं है, लोग इशारे में लोगों को मार गिराते हैं, भीड़ आती है और लोगों की मार लिंचिंग करके चली जाती है। बेचारे अंदर से घुट रहे, उस आदमी को मैं किस तरीके से बताऊं, भूल गया मैं, काश कि मैंने उसका नंबर ले लिया होता और मैं खामोशी से उसको इन्फॉर्म कर देता, मैं उसे बता देता तुम्हारी बेटी की सीट पर एक लड़का करके बैठा और तुम्हारी बेटी उससे बड़ा फ्रैंक होकर के बातें कर रही है, हंस रही है, खिलखिला करके बातें कर रही है, और बिल्कुल अब करीब होकर के वो दोनों बैठ गए हैं। बेचारा अफसोस कर रहा है और सोच रहा है काश मैंने नंबर ले लिया होता और उसे बता दिया होता। यहां तक कि सफर और आगे बढ़ा, आगे बढ़ता गया, वो दोनों सीट पर इस तरीके से बैठने लगे, इस तरीके से सफर करने लगे जैसे कोई उसका शौहर हो। इस तरीके से मामला आगे बढ़ता रहा, यहां तक कि शाम हो जाती है, और शाम होने के बाद जब सोने का मामला करीब हुआ तो एक ही बर्थ पर वो लड़का भी लेट जाता है और उसी सीट पर वो लड़की भी लेट जाती है। न उस लड़की ने कोई भी सवाल खड़ा किया, न उस भाई को जिसके हवाले उसका बाप करके गया था, न उससे कहा कि ये लड़का जबरदस्ती मेरे पास बैठा हुआ है। पता ये चला
کہ اس لڑکی کی سیٹنگ اس لڑکے سے تھی اور ان کی بات انڈر گراؤنڈ ہو چکی تھی کہ میں فلاں ریزرویشن ڈبے میں بیٹھ کے آ رہی ہوں اور تم بھی جو ہے ٹکٹ لے کر کے آ جانا. اور اس کے بعد پورے سفر میں وہ جو ہے, آج اصطلاح آپ لوگ جانتے ہیں نا, بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ. بوائے مانے لڑکا اور گرل مانے لڑکی. تو بوائے فرینڈ, بوائے کا بوائے فرینڈ ہو یہ تو چلو چلے گا, لڑکے کا لڑکا دوست ہو یہ تو ٹھیک ہے, لیکن اور لڑکی کی لڑکی فرینڈ ہو, لڑکی کی لڑکی سہیلی ہو, یہ بھی چلو ٹھیک ہے. لیکن آج ویسٹرن کلچر, مغربی تہذیب کا یہ ماحول ہے کہ لڑکی ایک لڑکے کو لے کے اپنے گھر آتی ہے تو باپ پوچھتا ہے کون ہے, کہتی ہے میرا بوائے فرینڈ ہے. یہ تو عجیب اصطلاح بھائی, لڑکی کا بوائے فرینڈ, یہ کون سا بھیا میں اصطلاح نکل گئی. شوہر ہو سکتا ہے, بھائی ہو سکتا ہے, پتا ہو سکتا ہے, باپ ہو سکتا ہے, یہ بوائے فرینڈ لڑکی کا کہاں سے آ گیا میرے بھائیوں. چل رہا ہے اور باقاعدہ اس تہذیب میں, اس مغربی تہذیب کے اندر لوگ خوش ہوتے ہیں. اچھا یہ کلاس فیلو ہے تمہارا, تمہارے کلاس میں پڑھتا ہے, آؤ بیٹا بہت اچھی بات ہے, وہ سمجھ لیتا ہے, مرغا تو پھنس گیا. باپ بھی خوش ہے مجھ سے, اب لے جاتا کھینچ کا, چل بیٹا گھومتے پارکوں میں. تو وہ گھومتے, وہ فرینڈ نہیں پھر فرینک ہو جاتے ہیں اور معاملہ خراب ہو جاتا ہے میرے بھائیوں. اور یہ چیز صرف ان میں ہی نہیں ہے, یہ بہت سارے مسلمانوں میں بھی یہ چیز گھر کر آئی ہے. مسلمانوں میں بھی یہ چیز داخل ہو گئی ہے کہ ہاں لڑکی کا دوست آیا ہوا ہے. مالدار لوگ کہتے ہیں بھائی ہاں لڑکی کا دوست ہے اس کے کلاس میں. میرے بھائیوں پیٹرول اور آگ کی دوستی چل جائے گی کیا؟ ابھی پیٹرول میں ایسے کر کے لوٹو اور تم آپ یہاں سے ایک تلی دکھا دو, کہنا ارے نہیں ان دونوں کی دوستی ہے کچھ نہیں ہوگا, تو آپ بھی چلیں گے اور میں بھی چل جاؤں گا. آگ پیٹرول یہ دونوں جس طریقے سے ساتھ میں نہیں ہو سکتے, اسی طریقے سے عورت اور مرد, غیر محرم اور اجنبی مرد یہ ایک عورت کے ساتھ میں صحیح سالم رہ جائیں, یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. اور آؤ یہاں پر کوٹ کر لیتے ہیں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آپ نے فرمایا لا یخلون رجل مع امرات الا کان ثالثهما الشیطان. کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ میں تنہائی اختیار نہ کرے. اختلاط مرد و زن, ایک ساتھ عورتوں کا رہنا, ایک ساتھ مردوں کا رہنا, ایک ساتھ آفس میں مرد کا بیٹھنا, ایک ساتھ میں عورت کا بیٹھنا, ایک طرف عورت بیٹھی ہوئی ہے ایک طرف مرد بیٹھا ہوا ہے. میرے بھائی اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. اگر کوئی کرے گا تو وہ عورت محفوظ نہیں رہ سکتی ہے. میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یخلون رجل, کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ میں تنہائی اختیار نہ کرے. اگر ایسا کرے گا کانا ثالثہما الشیطان, ان کا تیسرا شیطان ان کے درمیان میں آ جائے گا. شیطان گڑبڑی پیدا کرے گا, شیطان ان کے اندر مکاریاں پیدا کرے گا, شیطان ان کے اندر بے حیائی جیسی چیز پیدا کر دے گا, شیطان ان کو زناکاری کے اندر ملوث کر دے گا. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کے ساتھ, کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ میں تنہائی اختیار نہ کرے. تو کسی شخص کی بیٹی کی نوکری لگ جائے بڑا خوش ہوتا ہے, کہتا ہے میری بیٹی کی دیکھو نوکری لگ گئی. اب چھوڑ کے بھی آتا ہے, چلو چھوڑ کے آ گیا, ہم نے بھی دیکھا ہے کئی ایسے ہیں بیچارے جو نوکری لگ گئی بڑا خوش ہیں, اب چھوڑ کے آ رہے اسکول کے اندر چھوڑ کے آ گئے, وہاں مرد ہے, کوئی آدھ لڑکی اور ہے تو ہے ورنہ وہ اکیلی ہے, باقی سب مرد ہیں پڑھانے والے. بتائیے ایسی جگہ اس عورت کی حفاظت کیا معنی رکھتی ہے؟ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورتوں کو ایک جگہ اکٹھا ہونے سے منع کیا ہے, اللہ کہ اس کے ساتھ میں اس کا کوئی ذمہ دار ہو. تو یہ دوسری چیز یہ کہ نمبر ایک, عورت اپنے گھر میں رہے بلا ضرورت نہ نکلے, اور اگر نکلنا ہو تو سادگی کے ساتھ, پردے کے ساتھ, اور اپنے ساتھ میں کسی قریبی رشتے کو, اور قریبی رشتے کا مطلب بھائی, چچا,
یا اس کا شوہر اس طریقے یا اس کا ماموں اس طریقے کے رشتے اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی ہو، اس شرط کے ساتھ میں وہ باہر نکل کر کے جائے اور کسی عورت کسی مرد کے ساتھ میں وہ تنہائی اختیار نہ کرے۔ آئیے ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر وہ یہ سوچتی ہے کہ نہیں مردوں کے ساتھ میں رہنے میں کیا ہمارا دل پاک ہونا چاہیے، ہمارا دل صاف ہونا چاہیے، میرے بھائیوں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اغر علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد سب سے بڑا فتنہ اور سب سے زیادہ نقصان دہ فتنہ جو مردوں کے لیے چھوڑا ہے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ مردوں کے لیے میں نے اپنے پاس سب سے بڑا فتنہ اگر کوئی چھوڑا ہے تو وہ فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ میری ماں اور بہنوں، مرد عورت کا تعلق تو بڑا دور کا معاملہ ہے، اللہ رب العالمین نے شوہر اور عورت کا معاملہ خاص رکھا ہوا ہے، یا اس کے بعد باپ ہے، یا اس کے بعد بیٹا ہے، یا اس کے بعد بھائی ہے، یہ تمام وہ رشتے جو پوتر رشتے ہیں جہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حالانکہ دوسرے معاشروں کے اندر چلے جاؤ تو وہاں تو بہت سارے باپ بھی اپنی بیٹیوں سے شادی کرتے نظر آ رہے ہیں کہ اپنے بھائیوں نے اپنے بہنوں کے ساتھ میں غلط کاریاں کر دی۔ میرے بھائی اس طریقے کے معاملے بھی، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے؟ ابھی شاید سوشل میڈیا کے حوالے سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ 14 سال کی لڑکی کو اسی کے اپنے بھائی نے پریگنٹ کر دیا۔ بتاؤ یہ ایسا معاملہ کہاں سے ہو گیا؟ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ وہ بے غیرتی کا مظاہرہ اپنے بھائیوں کے سامنے بھی کر رہی ہے، وہ میک اپ کر کے اپنے بھائیوں کے ساتھ میں بھی کھلم کھلا رہ رہی ہے، اپنے جسموں کی کوئی حفاظت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں کیا ہوگا؟ ایک خوبصورت لڑکی اپنے بھائی کا بھی کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھ رہی ہے، بے غیرتی کے ساتھ میں اور زمانے جاہلیت کا بنا اور سنگار کر کے وہ اپنے بھائی کے ساتھ میں تنا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ اس کے بھائی کا معاملہ بھی کیا بنے گا؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جن چیزوں کی حفاظت کرنے کا اللہ رب العالمین نے حکم عورت کو دیا ہے وہ اپنے باپ سے بھی اس کی حفاظت کرے، اپنے بھائیوں سے بھی حفاظت کرے۔ کتنی لڑکیاں بے غیرتی کا مظاہرہ بند سنور کر کے شادی میں جا رہی ہیں، باپ بیچارہ نظریں نیچے جھکا رہا ہے لیکن بیٹی اپنی نظر کو جھکانے کے لیے تیار نہیں ہے، بیٹی اپنے جسم کی حفاظت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میک اپ کر رہی ہے، باپ بیچارہ نکل کر کے باہر ہو جا رہا ہے، بیٹا ہے بھائی ہے بیچارہ شرما رہا ہے کہ میری بہن میری بیٹی یہ کر کیا رہی ہے، لیکن اس کی غیرت ختم ہے، وہ نہ بھائی کا خیال کرتی ہے، نہ باپ کا خیال کرتی ہے، نہ بیٹے کا خیال کرتی ہے، بس پورا میک اپ کرنا ہے تو باہر جانے کے لیے کرنا ہے، گھر پہ چاہے کوئی بھی دیکھے۔ اور شادیوں میں پہلے ہم سوچا کرتے تھے، بریلی وغیرہ کے اندر خاص طور سے شہروں کے اندر کبھی جانا ہوا تو ہم سوچا کرتے تھے کہ یہ جو لڑکی جو ہے آدھا لباس پہنے جوان لڑکی ہے اور نہ اس کے سر پر دوپٹہ ہے نہ سینے پر کچھ ہے، آخر یہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ میں یہ جا رہی ہے؟ کیا اس باپ کو غیرت نہیں آ رہی ہے کہ اس کی بیٹی اب ننگی جا رہی ہے؟ کیا اس کی ماں کو شرم نہیں آ رہی ہے؟ لیکن جب بڑے ہوئے تو پتہ یہ چلا کہ جب یہ لڑکی اب ننگی ہو کر کے جا رہی ہے، کل اس کی شادی ہوگی، جب یہ ماں بن جائے گی اور اس کی بیٹی جوان ہوگی تو کیا سوچے گی میں بھی تو گھوما کرتی تھی، چلو یہ اس کو بھی گھومنے دو۔ تو وہاں ماحول پہ ماحول بنتا ہے۔ میرے بھائیوں ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، ایک دو زخم نہیں پورا بدن ہے چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے۔ میرے بھائیوں آج پوری سوسائٹی تباہی اور بربادی کے تہانے پر کھڑی ہے، ہمارے ماحول خراب ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں وہ عورت جو اپنے شوہر کے لیے بننے اور سنورنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنے شوہر کے لیے کچھ بھی صفائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب وہ پارٹی کے لیے نکلتی ہے، جب وہ شادی کے لیے
निकलती है तो इतना मेकअप करती है कि शाम को शौहर भी पहचान नहीं पाता है कि ये मेरी बीवी है या कोई और औरत है। मेरे भाइयों, ये मामला है मेरे मां और बहनों, जबकि मामला तो ये होना चाहिए कि अपने शौहर के लिए बनो, अपने शौहर के लिए संवरो, अपने घरों पर साफ सुथरी रहा करो, लेकिन मामला इसके उल्टा है। तो मेरे भाइयों, कुल मिलाकर के औरत ये मर्द के लिए बहुत बड़ा फितना है। इसलिए औरतों को चाहिए कि वो अपने तौर पर अपनी हिफाजत करें और मर्दों को चाहिए कि वो अपनी हिफाजत करें। अगर इन तमाम पहलुओं पर हम अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये औरत सुरक्षित हो जाएगी। वरना ये आजादी निस्वा के अलमबरदार ये तो कहते हैं नहीं, इस्लाम बड़ा तंग है, औरतों को आजाद नहीं। एक औरत वो बाकायदा वो बागेश्वर धाम वाले बाबा के यहाँ खड़ी होकर कहती है, अरे मैं भाई मुसलमान थी लेकिन अब मैं न मुसलमान हूं न किसी धर्म को मानती हो, मसला ये है कि इस्लाम बड़ा कठोर है। क्या हो गया? इस्लाम जो है ये कहता है नहीं, पूरा पर्दा ओढ़ो, सर पे दुपट्टा डाले रहो। अब सब दुपट्टा कैसे डालो? मेरे भाइयों, जो लोग रुमाल डालते हैं उनके लिए रुमाल डालना कोई मुश्किल नहीं है। हम रुमाल नहीं डालते तो रुमाल 2-4 दिन जरा मुश्किल लगेगा। भाई और बहनें जो पर्दा या जो दुपट्टा या जिलबाब जो डाले रहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आदत बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन तुमने शुरू से जब सीखा कि नहीं अब हम बड़े हैं तो हमने कोई दुपट्टा सर पे नहीं डाला, बड़े हो गए, हमारी अम्मा ने कोई दुपट्टा डालने का कोई शिक्षा ही नहीं दी है। अब वो कह रही है नहीं, अब किसी औरत ने कहा नहीं, अरे तुम तो जवान हो गई हो, तुम्हें अपने आप को महफूज रखना चाहिए, तुम्हें दुपट्टा डालना चाहिए, तुम्हें पर्दा ओढ़ना चाहिए। तो अब बड़ा मुश्किल लग रहा, नहीं भाई हमें इस्लाम पसंद नहीं है, इस्लाम बड़ा सख्त है, इस्लाम तो कहता बाहर मत जाओ, इस्लाम कहता है कि तुम ढक कर के रहो, इस्लाम कहता है कि पर्दे में रहो, ये कहता है वो कहता है। तो वहां जाके खुश हो रही है। कितने दिन खुश रह लेगी वो, कितनी दिन जिंदगी गुजार लेगी? और अगर तन्हा वो सफर करके देख ले, वो इस्लाम को कठोर बता रही है। इस्लाम के अलावा दूसरे धर्म के लोग अगर उसको रात के सन्नाटे में अब नंगा उसको देख लें तो शायद उसके ऐसे परकच्चे उड़ा दिए जाएंगे जिस तरीके से भूखे कुत्तों को अगर तन्हाई में गोश्त मिल जाए तो जिस तरह कुत्ते गोश्त को नहीं छोड़ेंगे, इसी तरीके से मवाली कुन्ने और नौजवान लड़के, चाहे वो किसी धर्म और मजहब से ताल्लुक रखने वाले हो, अगर कोई जवान लड़की अगर वो आज नंगे अंदाज से तन्हाई में मिल जाए तो नतीजा क्या हो, शायद वो नौजवान अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इल्ला माशाअल्लाह, हम ये नहीं कहते कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये नेचुरली तौर पर ये अट्रैक्शन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कशिश औरत के अंदर रखी हुई है, शायद ऐसे वक्त में वो नौजवान बर्दाश्त कर सकें। आपको मालूम है अभी 2024 के अंदर कलकत्ता के एक अस्पताल के अंदर एक स्टूडेंट लड़की जो पीजी की स्टूडेंट है, वो रात ज्यादा होने की बिना पर वो कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर जो है उसने सोचा कि आज मैं रात यही बिता देती हूँ, अगर मैं रात में जाऊंगी तो हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए, लिहाजा वो हॉल के अंदर चली जाती है और खामोशी के साथ में वहां जाकर के लेट जाती है कि किसी को पता ना चले और किसी तरीके से मेरी रात कट जाए। मेरे भाइयों, रात के सन्नाटे में कोई आदमी आया, देखा कि अरे ये तो तन्हा कोई औरत है, उसने 1-2 को और बताया, वो 2-4 गए और जाने के बाद वहां मामला क्या कुछ हुआ वो तो हुआ, लेकिन उसके बाद जब उन लोगों ने फायदा उठा लिया, उठाने के बाद सोचा कि अब तो मामला खराब हो जाएगा, लिहाजा उस लड़की को, उस औरत को, उस नौजवान दोषिया को उसी हाल के अंदर मार करके तबाह और बर्बाद कर दिया। सुबह में देखा लोगों ने कि उस हाल के अंदर जहां कोई दिक्कत नहीं थी वहां पर उस लड़की को मार दिया गया है, उसको पूरी तरीके से नोचा गया है, उसे तबाह बर्बाद कर दिया गया है। तो मेरी माँ और बहनों, और एक वेस्टर्न कल्चर, मगरबी तहजीब के दिलदादा मेरी माँ और बहनों, इन तमाम चीजों पर भरोसा रखने वाली औरतों, सुन लो, महफूज तभी रहोगी जब इस्लाम के कवानीन को अपने सामने रखोगी। अगर तुम तन्हा सफर नहीं करोगी, अगर अपने भाई के साथ में सफर करोगी, अगर अपने घरों में ठहरी रहोगी, बिना जरूरत घरों से नहीं निकलोगी, तभी तुम महफूज रह सकती हो। और अगर निकलना पड़े तो भाई के साथ, महरम लोगों के साथ और पर्दे के साथ, सादगी के साथ, बिना किसी बनाव और श्रृंगार के साथ अगर वो निकलती है
تو نکلنے کی اجازت ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ضرورت ہے تب بھی نکل کر کے مت جاؤ، اسلام اجازت دیتا ہے. تو میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں ہیں آج جو عورتوں سے ختم ہوتی چلی جا رہی ہیں. عورتیں اگر تھوڑی سی زیادہ عمر ہو جائے تو کہتی ہیں ارے نہیں پردے کی کیا ضرورت ہے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. یہ سوچ بھی غلط ہے. پردہ جو حکم ہے یہ واجبی حکم ہے، یہ ضروری حکم ہے، اور یہ صرف یہ نہیں ہے کہ نوجوان لڑکیوں کے لیے ہے. عورت ہے اور پردہ تمام عورتوں کے لیے کہا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ سے عرض کیا اے اللہ کے نبی میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ لوگ آتے ہیں، صحابہ آتے ہیں یا بہت سارے لوگ آتے ہیں، ابھی نیا اسلام قبول کرنے والے لوگ آتے ہیں، اچھے بھلے لوگ آتے ہیں، آپ کی ازواج بھی موجود ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی آپ اپنی عورتوں کو، آپ اپنی بیویوں کو پردہ کرنے کا حکم دے دیں. اللہ کے نبی کوئی حکم دیتے، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا اور یہ فرما دیا اے لوگوں جب تمہیں کوئی سوال کرنا ہو، اگر کوئی چیز تمہیں مانگنی ہو تو تم پردے کی اور سے، پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اے میرے صحابہ، اے مومنین، یہ تمہارے لیے، تمہارے دلوں کے لیے بہتر ہے، یہی زیادہ پاکیزہ ہے، اور یہ ان عورتوں کے لیے بھی پاکیزہ ہے. بتائیے صحابہ کتنے ایمان والے تھے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا یہ تمہارے دلوں کی بھی پاکیزگی ہے اور عورتوں کے دلوں کی بھی پاکیزگی اسی میں ہے کہ جب کوئی سامان مانگو تو اوٹ سے مانگا کرو، پیچھے سے مانگا کرو، پردے کے پیچھے سے مانگا کرو. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اگلی سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العالمین نے باقاعدہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے اعلان کرا دیا. کیا فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی عورتوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنین کی ماں، تمام مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن جلابیبہن کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیا کریں، اپنے اوپر اپنی چادروں کو ڈال لیا کریں. میرے بھائیوں پردے میں جانے کا مطلب یہ ڈسکو پردے نہیں ہے، پردے میں جانے کا مطلب یہ بناوٹی کالے پردے نہیں ہے. کوئی بھی عورت اگر مکمل چادر میں لپٹ کر کے جاتی ہے جس کو جلباب کہا جاتا ہے تو وہ اس کے پردہ کرنے کے لیے کافی ہے. اگر کوئی عورت نوجوان ہو اور پوری چادر لپیٹ کے چلی جائے کہیں گے دیکھو فلاں کی عورت پردہ کر کے نہیں آئی. پردے کا مطلب آج ہم نے وہی سمجھا ہوا وہ کالا والا، وہ بھوت والا، اور وہ بھی اس میں بھی یہ بیل پورا ڈسکو والا جو ہے پردہ کہ بوڑھی عورت بھی اگر جو اس کو پہن لے تو شاید وہ نوجوان لگے، وہ اسی کو پردہ مانا جاتا ہے. میرے بھائیوں بس پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو چھپایا جائے، جس چادر سے بھی وہ اپنے آپ کو چھپا لے بس وہی پردہ ہے، اور چھپا کر کے جب بھی نکلنے کی ضرورت ہو تو چھپا کر کے وہ نکلے. تو بہرحال میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں، ابھی انعام بھی رکھا ہوا ہے، یہ تمام بٹنا ہے اور ٹائم بھی ادھر کافی ہو گیا ہے. بچوں کو بھی آپ نے کافی سنایا، آپ بھی تھک چکے ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں بھی نیچے شاید پریشان ہو، اس لیے بس اتنی ہی باتوں پر میں اختصار کرتے ہوئے آپ حضرات سے، میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اگر واقعی آپ اللہ اس کے رسول کو صحیح طور پر مانتی ہیں تو آپ کو یہ باتیں ماننی پڑیں گی. آپ اگر محفوظ رہنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے گھروں پر رہیں، بلا ضرورت نہ نکلیں، اور نکلنا ہو تو سادگی کے ساتھ، بلا میک اپ کے اور بلا خوشبو کے زیورات کو بجاتے ہوئے نہیں نکلنا ہے. پردے میں ملبوس ہو کر کے اپنے آپ کو نکالیں، اور کوئی نہ کوئی محرم آدمی آپ کے ساتھ میں ہونا چاہیے تب آپ نکلیں، انشاءاللہ محفوظ رہیں گی. اور یہ شکشا، یہ تعلیم جو ہم نے اسلام کی بتائی ہے، اس سوشل میڈیا کے ذریعہ اگر دنیا والوں تک ہماری آواز پہنچے تو ہم آپ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ یہ جو باتیں ہم نے بتائی ہیں ان پر عمل کر لو. آج جو کہتے ہو عورتیں محفوظ نہیں ہیں، انشاءاللہ عورتیں محفوظ ہو جائیں گی. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ صرف نازک
की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन कुरानी तालीमात और नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए अल्लाह हमारी माँ और बहनों को अपनी रक्षा और अपनी हिफाजत करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम तमाम लोगों की हिफाजत फरमा, अल्लाह हमारी माँ और बहनों की इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जो इस नाजुक दौर में पर्दा करती हैं, बाहिजाब रहती हैं, सादगी अख्तियार करती हैं, अल्लाह उन तमाम माँ और बहनों के जज्बात को कबूल फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अल्लाह जिन बच्चों ने कुरान मुकम्मल किया है, रब्बुल आलमीन तूने तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है कि एक एक हरफ के पढ़ने पर 10 नेकियां हैं। अल्लाह इन बच्चों को नेकियां अता फरमा। अल्लाह जिन माँ बाप ने इन बच्चों को पढ़ाया है, अल्लाह इसका सिला उन माँ बाप को भी अता फरमा। रब्बुल आलमीन इन बच्चों को हिफ्ज कराने के लिए कमेटी, जमात या कुर्बो जबार के लोग जो हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह तमाम के जो माल खर्च कर रहे हैं उसको कबूल फरमा। अल्लाह जो वक्त दे रहे हैं, अल्लाह उनके वक्त को भी कबूल फरमा। और यहाँ जो इन असातिज़ा ने इन बच्चों को बनाने, संवारने, निखारने में मेहनत की है, अल्लाह इनको भी बेहतरीन अज्र और बेहतरीन बदला अता फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम सालिल मुस्लिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।